بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو کہ بہت جلد اثر کرنے والا ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو سب لوگ دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ جو ان دو اسم مبارک کا وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کو اس عمل کی اتنی طاقت و تاثیر حاصل ہوگی۔ جو بہن بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کے ان وظائف کا اتنا اثر اور اتنی تاثیر نہیں ملی، تو ان بہن بھائیوں کے لیے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد کوئی بھی بندہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عمل کیا، مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے سے جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی بہت طاقت و تاثیر ملتی ہے۔ بس اس عمل کی شرط یہی ہے کہ آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ کر اس ترتیب سے میں بتاؤں گا اس ترتیب سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی طاقت بھی ملے گی اور اس کی تاثیر بھی آپ لوگوں کو ملے گی۔ آج کا عمل اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک یا ودود اور یا عزیز، اللہ کے ان صفاتی ناموں کا جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کو دوبارہ کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس کو حاجت ہی نہیں ہوتی کسی اور عمل کے کرنے کی، کیونکہ یہ خاص اور مجرب عمل ہے۔ یا ودود کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اور دوسرا نام بھی اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا عزیز، جس کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والے، اے سب پر غلبہ رکھنے والے۔ اور جب آپ لوگ کہیں گے کہ اے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، مجھے اس شخص کی محبت پر غلبہ عطا فرما، مجھے اس کی چاہت پر غلبہ عطا فرما، تو میرا رب اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اب وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ساس بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہو، میرا مرتبہ ہو، میں جہاں بھی جاؤں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بیوی ناراض ہو کر میکے بیٹھ گئی ہے اور واپس نہیں آ رہی تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ شوہر کو منانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، وہاں کا کوئی حاکم ہے، کوئی افسر ہے جو کہ بلا وجہ آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پریشان نہ کرے، آپ اس کے ہر دل عزیز ہو جائیں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کے درمیان جو کمزوریاں ہیں، جو نفرت ہے، جو ناچاکی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی ہوں ان کے درمیان محبت، والدین ہوں ان کے درمیان محبت، اولاد ہو ان کے درمیان محبت، اس عمل کو کرنے سے جتنی بھی نفرتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری محبت میں بدل جاتی ہیں۔ اب اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اسی ترتیب سے جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب سے آپ
लोगों ने इस अमल को करना है। और अगर आप इस तरतीब के साथ किसी से बात किए बगैर तमाम शराइत पर अमल करते हुए इस अमल को कर लेते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप किए बगैर, वीडियो को आगे पीछे किए बगैर मुकम्मल देखकर इसकी तमाम शराइत और इसके तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझकर आप लोगों ने कर लेना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई अजीज है या फिर मियाँ बीवी में नाराजगी है तो उसके लिए आप लोग इस अमल को करें। इसका तरीकाकार क्या है कि इस अमल को आप लोगों ने सुबह सूरज निकलने से पहले पहले कर लेना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद और सूरज निकलने से पहले पहले आप लोगों ने इस अमल को करना है। अब इस अमल को पढ़ना कैसे है? आप लोग इस अमल को पानी के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, चीनी के ऊपर भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, किसी मीठी चीज पर भी आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं, हत्ता कि आप लोग नमक पर भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। और इन चीजों के बगैर भी आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। तसव्वुर में भी आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें कोई कैद नहीं कि आपने चीनी पर करना है, आपने पानी पर करना है, आपने तस्वीर पर करना है या फिर आपने तसव्वुर में करना है। ये बात तो अब आपकी समझ में आ गई होगी। यानी कि सुबह के वक्त करना है और किसी भी चीज पर आप लोगों ने इस अमल को कर लेना है। अब देखिए कि अगर आप लोग इसी तरह करते रहेंगे, कुछ चीजें छोड़ जाएंगे, अपनी मर्जी से इस अमल को करेंगे तो फिर इसका आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता सवाब जरूर होगा, लेकिन इसकी जो ताकत है, जो तासीर है, वो आपको नहीं मिलेगी। आपने इन इसमें मुबारक को सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ना है। तो जैसे ही सूरज निकलेगा यूं ही आपकी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी। आपकी जिंदगी में जो नफरतें हैं वो मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगी। आपके दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगा। तौज और तस्मीया को पढ़कर आप लोगों ने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आपने 11 मरतबा से कम नहीं पढ़ना। इसको आपने अपने विर्द में कैसे रखना है? इसको आप पढ़ेंगे तो फौरी तौर पर घर में तमाम लोगों के दरमियान, माँ बाप बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो घर के तमाम मामलात दुरुस्त सिमत में जाएंगे। तो जो भी मसाइल आपको दरपेश हैं वो हल हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने इन इस माह मुबारक का विर्द आज से ही शुरू कर लेना है। कल शुरू कर लें, अगर कल भी नहीं कर सकते तो परसों से ही आप लोग इस अमल को शुरू कर लें। अब जब आप लोगों ने तौज, तस्मीया और दरूद पाक पढ़ लिया, अब अगर वो बंदा या बंदी आपके पास है, आप उसको कोई चीज खिला पिला सकते हैं, तो आप लोग पानी पर, चीनी पर, किसी चीज पर भी आप लोग इस अमल को कर लें। चीनी है तो चीनी आप अपने पास रख लें, पानी है तो पानी आप अपने पास रख लें। और अगर वो दूर है, उसको खिला पिला नहीं सकते, तो आपके पास उसकी तस्वीर है तो तस्वीर को आप अपने सामने रख लें, उस तस्वीर पर दम कर दें। तस्वीर भी नहीं है तो फिर भी आप लोगों ने उसका तसव्वुर कर लेना है। तसव्वुर में उसके दिल पर आप लोगों ने दम कर लेना है। अब पानी को भी आपने अपने पास रख लिया, तो तस्मीया और दरूद पाक पढ़ लिया, तो इन दो इसमें मुबारक का विर्द करने से पहले आप लोगों ने या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन का आप लोगों ने 11 मरतबा विर्द करना है। या अरहमुर राहिमीन, ए सब पर रहम करने वाले, ए ज्यादा रहम करने वाले, आप लोगों ने 11 मरतबा या अरहमुर राहिमीन को पढ़कर आप लोगों ने सबसे पहले उसके दिल पर दम कर देना है। अब जब आप लोगों ने उसके दिल पर दम कर दिया या अरहमुर राहिमीन को पढ़कर, तो उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन दो इसमें मुबारक का विर्द करना है।
یا ودودو یا عزیزو۔ یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ ان دو اسم مبارک کو پڑھیں تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ودودو یا عزیزو۔ ایسا نہیں کرنا کہ یا عزیزو یا ودودو اس طرح آپ لوگ پڑھ جائیں، نہیں، آپ لوگوں نے پہلے یا ودودو یا عزیزو کو بعد میں پڑھنا ہے، یا ودودو یا عزیزو، ان کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ جب آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے تو اس میں ایک اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی دولت میں، آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی جگہ پر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جائز رشتوں کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ نفرت مٹانے والا وظیفہ اگر آپ اسی ترتیب سے کریں گے تو آپ کو دو اور فوائد سے بھی نوازے گا، ان کا بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ عمل طاقت و تاثیر کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ اب جب آپ نے توز، تسمیہ، درود پاک اور یا ارحم الراحمین کا آپ لوگوں نے ورد کر لیا تو آپ لوگوں نے یا ودودو یا عزیزو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو ایک ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو دو ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو تین ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے 101 مرتبہ ان دو اسم مبارک کا ورد کر لینا ہے، ان کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اور آگے ایک اور چھوٹا سا آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا بھی ضروری کرنی ہے۔ اب جو اگلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے اگر آپ لوگوں کو کوئی دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں، جیسا کہ اللہم اجرنی من النار، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ یا پھر اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ لوگوں نے صرف استغفر اللہ کا 11 مرتبہ ورد کر لینا ہے۔ اور اگر دعا یاد ہے تو اس دعا کو آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو آپ لوگوں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو شرمندگی کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پکی سچی توبہ کرنی ہے کہ ایسے گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے، کیونکہ جو بھی شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ میں جو بھی گناہ کرتا ہوں مجھے ان کے بارے میں علم ہے، آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بھی علم ہے، لیکن مختصر یہ کہ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے، اور آخر میں پھر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ پہلے آپ لوگ اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنی مراد، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت سے اپنی مرادوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی ضرورتوں کو مانگیں، اس ذات کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھ دیں۔ انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کو آپ کے مقاصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ جلالی عمل ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے، تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں اپنا پیارا سا نام لکھ دینا ہے۔ اگر آپ اپنا پیارا سا نام نہیں لکھنا چاہتے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹس میں لکھ دیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے مزید اچھے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔